السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ پیارے لمحے عطا فرمائے اور ان میں ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان رمضان کے مبارک دنوں اور راتوں کا صدقہ ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دیں اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دے کر رمضان المبارک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائیں، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک میں چونکہ ہر بندہ مومن کا ہر لمحہ اللہ کی رحمت سے معمور ہوتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے ہر کسی کی کہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، روزہ بھی رکھیں، تلاوت قرآن حکیم بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، تراویح ادا کریں۔ تو ظاہر ہے یہ سب جو نیک اعمال ہیں یہ روزے کے پر ہیں، اس کے بغیر روزہ مکمل نہیں ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ تو بھوک اور پیاس کا نام ہی نہیں، فرمایا کہ جس روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملے تو ایسا روزہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہوتا۔ تو روزہ تو وہی مستجاب ہے کہ جس میں آپ یہ تمام ارکان بجا لائیں اور اپنے اندر ایک انقلاب لائیں، کیونکہ یہ جو دن ہے نا یہ انسان کو تبدیل کرنے کے دن ہے، روح کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک روح کی تربیت کا ماہ مبارک ہے۔ اگر روحانی طور پہ ہمارے اندر تبدیلیاں نہ آ سکیں اور روحانی طور پہ ہم اپنے آپ کو بیدار نہ کر سکے تو پھر بھوکے اور پیاسے رہنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اس چیز پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو روزے کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم سید الاستغفار کے بارے میں تھوڑی سی جو اس کے فضائل ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سید الاستغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت کیا۔ ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار کا پر کہنے لگے کہ عائشہ میں اپنے رب سے روزانہ 500 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی، آپ تو گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو پھر استغفار اس قدر کثرت سے کیوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو گناہوں کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ استغفار کی کثرت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اگر ہم اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رنج و آلام سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ کیوں نہ ملے کہ اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے استغفار کیا، نہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سابقہ انبیاء اعظام نے بھی اللہ کے حضور ہر وقت معافی مانگی۔ اللہ کو عاجزی، معافی اور ہر وقت اس کی حضوری میں رہنا اس قدر پسند ہے کہ استغفار کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک عرصہ پڑا تو اللہ رب العزت کو یہ استغفار اس قدر پسند آیا، حالانکہ بتایا بھی خود اللہ پاک نے تھا کہ آپ کو معاف کر دیا اور مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اپنے پیارے پیغمبر کو نجات عطا فرمائی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کذالک ننجی المومنین، کہ اگر ہمارے فرما بردار بندے بھی استغفار اس طرح کریں، توبہ کریں تو پھر ان کو بھی ہم اسی طرح غموں اور دکھوں سے نجات دیا کرتے ہیں۔ تو گویا استغفار کا وظیفہ ہمیں روزانہ کم از کم 500 مرتبہ تو ضرور کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس وظیفے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمارا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور نہ صرف مائل ہوتا ہے بلکہ عبادت سے مزہ آتا ہے اور دل لگتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، دل کو سکون میسر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سچی توبہ کرنے کے بعد استغفار کی کثرت کر لیں تو گویا یہ قبولیت توبہ کی بھی دلیل ہے۔ تو آئیے پڑھ لیتے ہیں کہ سید الاستغفار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت
अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ए अल्लाह, तू मेरा रब है, नहीं कोई माबूद मगर तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरी बंदी हूँ और मैं तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। अपनी ताकत के मुताबिक मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे, अपनी बुराइयों से और तेरी नेमतों का इकरार करती हूँ और अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ। तू मुझे मेरे गुनाह बख्श दे, बस तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाहों को बख्श दे। आमीन। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें रोज़ाना कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने वालों में शामिल फरमा ले, ताकि हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाए, दर्जे भी बुलंद हो जाए, रिज़्क़ में भी बरकत हो जाए, हमारे दिल को सुकून भी मैसर आए, हमारा दिल इबादत में लगे और अल्लाह ताला खूब अपनी रहमतें और बरक़ात हमें इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।